ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج میں اپنی روٹین سے ہٹ کر گرامر کی جو کلاسز چل رہی ہیں ان سے ہٹ کر ایک اور موضوع پہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ہے منکرین حدیث کے اوپر۔ منکرین حدیث یہ وہ لوگ ہیں جو احادیثوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سارا جھوٹ ہے، یہ بعد میں لکھا گیا، اور پھر بیس بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں جی مسلمان تو سارے حدیثوں پہ جھگڑ رہے ہیں، کوئی ایک کو مانتا ہے، کوئی دوسری کو مانتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اور یہ جو انہوں نے بے بنیاد قسم کے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، غیر منطقی قسم کے جو ان کی رسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ سارا جھوٹ ہے اور اصل میں تو قرآن ہے۔ اور پھر جب یہاں سے وہ اگلی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتباع رسول جو ہے وہ تو اس زمانے کے لیے تھی، اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس قرآن ہے، وہ اس سے سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ فتنہ کبھی کبھی سر اٹھاتا رہتا ہے، اور یہ تقریباً 50-60s میں یہ ایک صاحب تھے غلام احمد پرویز، وہ کافی اس پہ جو ہے ایکٹیو تھے اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر بھی کیا اس زمانے میں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کی جماعت نہیں ہے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، چند لوگ ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، اور آج کے دور میں ان کا ایک ماننے والا وہ صاحب ہیں اور ان کا نام ہے عطا بخاری، عطاء الرحمن بخاری۔ عطا بخاری کے نام سے ان کا ایک چینل ہے، اور آپ اس چینل کو دیکھیں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کس انداز میں لوگوں کو قرآن سے سنا کے آیات اور ان کی غلط تعویل کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ میں اس پہ ویڈیو کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا، لیکن میرے اپنے دو جاننے والے ان سے متاثر ہو گئے اور میں حیران ہوا کہ اتنی یہ بے تکی باتیں ہیں تو ان سے یہ لوگ متاثر کیسے ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے ان کی جو ہے وہ باتیں ان کی زبانی آپ کو سنواؤں گا اور پھر اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی باطل داخل نہیں کر سکتا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف یعنی ان کی تصویر دکھاتا ہوں، اور پھر وہ جو فرما رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح وحی کا انکار کر رہے ہیں، کس طرح نمازوں کا انکار کر رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ اپنا سارا نظریہ بالکل علل اعلان پیش کر رہے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ایک گھر والے اپنے کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور باقی سارا گھر کھلا ہے اور چور آتے ہیں اور باقی کمروں کا صفایا کر کے گھر کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے۔ اگرچہ دیندار جو سو کالڈ مولوی لوگ اور جو فرقہ بندیوں والے اور ان کو چلانے والے، اگرچہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو یوں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذمہ لیا ہے۔ اولین دور میں جب احادیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کی گئیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اللہ کے دین کے لیے، اور انہوں نے احادیثوں کو کمپائل کیا۔ ایک لمبی ہسٹری ہے اور ایک بہت بڑا ایک علم انہوں نے ایجاد کیا اسماء اور رجال کا، تو احادیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر جو ہے وہ ان کو الگ کیا اور صحیح احادیثوں کو غلط حدیثوں سے الگ کر دیا، اور ایک پورا جو ہے وہ اصول قائم کیا، محدثین کے اصول قائم ہوئے جس پہ احادیثوں کی چھانٹ پٹک کرنے کے بعد اصلی احادیثیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آج سے
1400 سال پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی احادیثیں جو ہے وہ لکھنی شروع ہو گئی تھیں، اور بعد میں اگلی صدی میں ان کی کمپائلیشن شروع ہوئی اور ان کو کتابی شکل میں لانا شروع کر دیا گیا، جو کہ تیسری صدی کے آغاز تک چلتا رہا۔ تو اس کے بعد سے اس زمانے سے لے کر آج تک جو من گھڑت ہے حدیث، وہ اس لحاظ سے ڈکلیئر ہوئی، وہ آج بھی من گھڑت ہے، جو صحیح ڈکلیئر ہوگی وہ آج بھی ڈکلیئر ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کرواؤں کہ یہ ہیں وہ صاحب جی، یہ ہیں جی عطا بخاری صاحب، اور آپ ان کی تصویر دیکھ لیجئے، اور پھر میں آپ کو ابھی ان کے خیالات ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ انصاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ 5 وقت کی نماز پر متفق ہے، تو کوئی بات تو ہے نا کہ ہر فرقہ 5 وقت کی نماز کے اوپر متفق ہے، تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو یہ پھر آپ فرقوں سے جا کر پوچھیں کہ جب قرآن کریم کے اندر لفظ نماز نہیں ہے، نماز کی تعداد نہیں ہے، نماز کے اوقات نہیں ہے، نماز کی ترتیب نہیں ہے، اس کے اندر نماز کا کوئی رکوع اور سجدہ نہیں بتایا گیا، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، قیام میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، قیام ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں کہا گیا کہ نماز میں قیام ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تشہد اتحیات وہ بھی نہیں ہے، اتحیات بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، جو یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی وہ جو درود ابراہیمی وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ جو وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ وہی تو جو نبی کے اوپر آئی، انبیاء کے اوپر آئی، وہ تو کتاب کے اندر ہے، وہ تو جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز سچ امت کو پہنچا دیا کتابی شکل میں، اس کے مطابق خود بھی عمل کر دیا اور لوگوں کو بھی عمل کرا دیا، اور پھر کتابی شکل میں وہ وحی لوگوں کو دے دی۔ اب اس وحی میں چیک کریں، نہ نماز ہے، نہ تعداد رکعات ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کچھ بھی نہیں ہے، نماز کی کوئی جزیات قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر اس کے باوجود فرقے پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں گے، میرے سے پوچھنے کا تو سوال نہیں ہے۔ جی یہ ہیں جی منکر حدیث عطا بخاری، اور آپ نے ان کی بات سنی، اور یہ اپنی بات کے اوپر کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہے اور کوئی قرآن کی آیت نہیں لا رہے جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن کافی ہے اور جو وہی ہم نے نازل کی بس وہی قرآن میں ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ قرآن کی آیات سے ان کا باطل نظریہ جو ثابت کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی ہے شروع میں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی اتباع کریں، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل ہی کر کے دکھا، ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، آمین یا رب العالمین۔ اب اس دعا میں دیکھیں کہ حق جو ہے اس کو حق کر کے دکھانے کی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ کیا حق اتنا ہی کمزور ہے کہ وہ حق نظر نہیں آتا، اور باطل جو ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ باطل حق بن جاتا ہے؟ کچھ ٹائم کے لیے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، باطل جو ہے حق بن کے سامنے آ سکتا ہے، اور باطل ہمیشہ خیر خواہ بن کر ہی آتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ حقیقت تو بالکل موجود ہے، وہ حق قرآن ہے، قرآن جب سامنے آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آیہ مبارکہ، شیطان خیر خواہ بن کر آیا اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان کیسے ورغلاتا ہے اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور شیطان کے چیلے آج بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے، یعنی قرآن کے سامنے سے نہ باطل اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید
کی نازل کردہ چیز ہے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو قرآن کہتا ہے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ، کہ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اب یہ بین یدیہ ہی، اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر یہ دونوں ہاتھ، ان کو یدئی کہتے ہیں، اور یوں اگر یہ دونوں ہاتھ کھول دیے جائیں اور یہ پورا ایک سرکل اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ایک سرکل لگا لیں تو یہ ہوگا من بین یدیہ، یعنی ان ہاتھوں کے آگے جو چیز ہے، یہ ان کے سامنے جو چیز ہے، اور من خلفہ، اور ان کی جو پیچھے چیز ہے، تو یوں کوئی اینگل باقی نہیں رہتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، کہیں سے بھی قرآن میں آپ باطل داخل نہیں کر سکتے۔ قرآن باطل کو یوں مٹاتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء۔ تو دیکھیں حق جو ہے وہ باطل پہ ایسی چوٹ مارتا ہے کہ اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ یہ تو آپ کے سامنے تعارف تھا کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ کیوں کہ ہمارے فرقہ بندیوں والے علماء وہ تو آپس کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیچھے کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے کے لیے، کسی کو احساس نہیں کہ اللہ کے دین کے اوپر یہ کیسا حملہ ہو رہا ہے، اور یہ اسی طرح گھر کے لوگ جیسے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور چور آ کے صفایا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگرچہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں کوئی مولوی نہیں، میں کوئی کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ میں اس پہ بات کروں اور حق کو واضح کرنے کی کوشش کروں۔ وہ لوگ جو کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے سامنے اصل جو حق ہے اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں، وہ دیکھیں اور خود موازنہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دنیا میں تو چند روزہ زندگی وہ یوں بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر حج و زکوٰۃ وہ گزار دیں گے، لیکن آخرت میں جب زندگی کے معاملات ان سے پوچھے جائیں گے تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ان کی آخرت برباد ہونے جا رہی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ اپنے ان عقائد پہ غور و فکر کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک تعارفی پروگرام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں ویڈیو یہ کیوں بناؤں گا۔ یہ چند ویڈیو ہوں گی جو ضروری چیزیں ہیں، ویسے تو انہوں نے بے شمار ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور دل تو کرتا ہے کہ ایک ایک بات کا جواب دیا جائے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ میں اپنا جو چینل چلا رہا ہوں، گرامر کی کلاسز کر رہا ہوں، وہ اس پہ زیادہ میں نہیں چاہتا کہ وہ حرج ہو۔ چند ضروری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مثلا ایک تو اس کے بعد جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہوگی کہ جو وحی پہ انہوں نے اٹیک کیا کہ وہ وحی آیا قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں قرآن کے آیات سے واضح کروں گا۔ اور اس کے بعد اگلی ویڈیو وہ ہوگی جس میں اطاعت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور قرآن کے اندر اس کے احکامات، اور جو وحی اور جو اس پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو نماز کے اوپر، جو سب سے بڑا حملہ ان کے اوپر انہوں نے کیا ہے نماز کے اوپر، اس پہ کروں گا۔ اور پھر رمضان، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ اثر رکھے اور جو بات میں کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں اور سننے والوں کے دل تک اثر کرے، تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔
میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔